اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران سفر ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی۔ یہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھیں۔ ان کا نام عاتکہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا، کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بولی، اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اس کو دہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی۔ آپ خود سوچئے، یہ دودھ کس طرح دے سکتی؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ، اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھنوں سے دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک برتن اٹھا لیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے ام معبد رضی اللہ عنہا کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والا خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہ یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ تو دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا بولی، آج یہاں سے ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر ام معبد ابو معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہوئے۔ پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتائیے۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھیں، وہ گہری سیاہ تھیں، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ درمیانے قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے گئے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد از جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں آبرو ملے ہوئے تھے، بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار
اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا، اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد اور ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔